وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کانا یجمع بین الرجلین من قتل احد فی صوب واحد۔ یہ حدیث پاک حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بین الرجل کانا یجمع بین الرجلین من قتل احد، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شہدائے احد، جو مسلمانوں کی دوسری جنگ احد میں شہید ہوئے، ان شہدائے احد کو حضور علیہ السلام دو کو اکٹھا فرماتے، دو کو جمع کرتے، فی صوب واحد، ایک کپڑے میں، یا کہہ لیں ایک ہی چادر میں آپ دو شہداء کو جمع کرتے۔ جمع کرنے سے مراد لپیٹنا ہے۔ سرکار ایک چادر میں دو شہداء احد کو ایک چادر دونوں کو لپیٹ دیتے، اور یہ یاد رہے ان کے اپنے کپڑے جو دوران جہاد انہوں نے زیب تن کیے ہوئے ہوتے تھے، وہ ان کے جسموں پر ہی تھے، انہی سمیت سرکار علیہ السلام اوپر ایک چادر دو شہداء کے لپیٹ دیتے، اور دو شہداء پر ایک چادر لپیٹنے کی وجہ قلت کپڑا تھی، یعنی اس وقت کپڑے کی انتہائی قلت تھی، اس وجہ سے سرکار یوں کر رہے تھے، اور دو کو جب چادر لپیٹ دیتے، اس دوران آقا علیہ السلام ثم یقول ایہم اکثر، سرکار علیہ السلام صحابہ سے دریافت فرماتے، پوچھتے، اخذ للقرآن، کہ ان میں قرآن کس کو زیادہ یاد ہے، یا ان دونوں میں سے علم قرآن کس کا زیادہ ہے؟ تو فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَىٰ أَحَدِهِمَا، جب دو میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا بھی یہ زیادہ علم قرآن رکھتا تھا یا اسے زیادہ قرآن یاد تھا، تو پھر حضور علیہ السلام اسے یہ اعزاز دیتے، یہ عزت دیتے، یہ اکرام دیتے، قدمہ فی اللحد، حضور قبر میں اس کو آگے رکھتے، یہ ان کا احترام ہوتا۔ اور پھر آقا علیہ السلام فرماتے، وقالا انا شہید علی ہؤلاء یوم القیامہ، حضور فرماتے اب میں قیامت والے دن ان پر گواہ ہوں، ان پر میں قیامت کو گواہ ہوں۔ اچھا یاد رہے حضور اپنی ساری امت پر گواہ ہے، اب ان کا مخصوص کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ حضور اسپیشلی ان کو احترام دے رہے ہیں، اور حضور اس وقت گویا یہ فرما رہے ہیں کہ میں بنفس نفیس ان کی عدالت کا، ان کی شہادت کا، ان کے تقوی کا، ان کے جہاد کا، اور ان کے کمال درجے کے ایمان کا میں خود گواہ ہوں۔ اس لیے حضور فرط مسرت اور فرط محبت میں یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آگے ہے وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ، حضور علیہ السلام پھر ان کی تدفین کا حکم دیتے، ان کو دفن کرنے کا حکم دیتے، بِدِمَائِهِمْ، ان کے خونوں سمیت، سمجھائی، ان کے خونوں سمیت، یعنی حضور یہ بھی حکم نہیں دے رہے تھے کہ ان کے خون کو دھو دیا جائے۔ آگے ہے لم یغسلوا، غسل بھی نہیں ان کا کیا جا رہا تھا، نہ اس کا حضور علیہ السلام نے حکم دیا۔ اس بات سے سمجھ آئی، بلکہ جمہور علماء کا اسی بات پر اتفاق ہے کہ شہید کے خون کو دھویا نہیں جائے گا اور اسے غسل بھی نہیں دیا جائے گا، یہ اس کا اکرام ہے، یہ اس کا عند اللہ احترام ہے۔ ہاں جنازے میں کچھ اختلاف ہے، وہ کیا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھا جائے گا، مگر احناف کے نزدیک جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فالوورز اور پیروکار ہیں، ان کے نزدیک یعنی ہمارے نزدیک شہید کا جنازہ پڑھا جائے گا، اور یقیناً پڑھا جائے گا۔ اور حضور علیہ السلام نے شہدائے احد کے جنازے یوں ہی پڑھائے، سرکار نے 10 احباب کا ایک گروپ بناتے گئے، اور 10 کا اکٹھا حضور جنازہ پڑھاتے گئے، حضور نے پڑھایا۔ اچھا اس میں ایک اور انفرادی بات تھی جو عرض کرنا ضروری ہے، وہ یہ کہ 10 شہدائے احد کا حضور جنازہ اکٹھا پڑھاتے رہے، اور ان میں ایک شہادت
حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی ہوئی تھی، جو حضور کے انتہائی شفیق چچا تھے، اور ان کو اس جنگ میں بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا۔ تو سرکار نے انہیں بھی ایک خاص اعزاز سے نوازا۔ وہ کیا تھا؟ جب حضور 10 کا جنازہ اکٹھا پڑھا رہے تھے تو 9 ہر بار اور شہداء لاتے، اور 10ویں ہر مرتبہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ہوتے۔ یہ ان کو اعزاز دیا گیا کہ آپ نے ان کی بار بار نماز جنازہ پڑھائی اور اس میں شامل کیا، بلکہ یہاں تک منقول ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو سرکار نے ان کا جنازہ 70 مرتبہ پڑھایا۔ اچھا، پچھلی حدیث سے ایک جملہ بطور برکت دے کے بعد ختم۔ سرکار علیہ السلام نے وہ جس کے بارے میں پتہ چلتا نا بھئی اس کو قرآن زیادہ یاد تھا، یا اس کے سینے میں دوسرے کے مقابلے میں زیادہ علم قرآن تھا، قدمہ فی اللہ، دوسرے قبر میں آگے کیوں رکھتے؟ اس لیے کہ حضور قیامت تک اپنی ساری امت کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ شہداء کا بڑا مقام ہے، شہیدوں کا بڑا رتبہ ہے، مگر شہداء میں بھی جس کے سینے میں علم قرآن ہوگا، جس کے سینے میں قرآن ہوگا، اس کو شہداء میں بھی منفرد مقام ہوگا، ان کا شہیدوں میں بھی رتبہ سب سے ممتاز ہوگا۔ اللہ ہمیں شہادت کی طلب بھی نصیب فرمائے اور قرآن کے علم کا ذوق اور شوق بھی نصیب فرمائے۔